کہ جس کا حکم آپ کو دیا گیا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے کوئی کار رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ یعنی 23 برس کی محنت سرکار اس حکم پہ آ کے رک گئی، اس اعلان پہ آ کے رک گئی۔ 23 برس 23 ایئرس اتنا سٹرگل کر کے کمپلیٹ اسلام کو پروپوگیٹ کر ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر کے اللہ کا رسول اتنی محنتوں کے بعد جب حج کیا، پہلا حج وہاں پہنچ تو وہاں پر یہ حکم وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے حبیب اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم کافروں کے شر سے محفوظ رہو، انسانوں کے شر سے محفوظ رہو۔ جب یہ حکم آیا تو سرکار نے پورا وہ اہتمام کیا۔ واقعہ آپ کے دلوں پر نقش قلب کی طرح، بدیع کا واقعہ ہر شیعہ کے دل پر نقش قلب، کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہے آج ہماری پہچان۔ یاد رکھو، اگر غدیر کو ایکسپٹ کر لیتے تو واقعہ کربلا نہیں، غدیر کو ایکسپٹ کر لیتے تو یہ اسلام میں یہ حشر نہیں، غدیر کو ایکسپٹ کر لیتے تو پھر اسلام میں جو آج حشر ہوا بس کچھ نہیں۔ ایک اسلام ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری سے اہل بیت کے چینل کے پلیٹ فارم سے، اگر غدیر ایکسپٹ کر لیتے کچھ نہیں۔ اس لیے کہ رسول کے بعد مولا کو پڑھنا، کوئی حکم ایسا نہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ علی کو بلا فصل مان، علی کو میرے بعد مان۔ مولا ایک ایسی پرسنالٹی ہے، مولا ایک ایسی شخصیت ہے، ان کو سبھی ایکسپٹ کرتے، جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے دنیا کا آج بھی مولا کے کردار کے، مولا کے اخلاق کے، مولا کے علم کے سب قائل، سبھی ایکسپٹ کرتے ہیں مولا، لیکن ایسا ایکسپٹ کرنا نہیں ہے جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے ویسے مانگے۔ رسول کے بعد پھر کوئی اور ہے تو ہوا کیا کہ اللہ کے رسول نے جب یہ حکم آیا تو جو لوگ آگے بڑھ گئے ان کو بلوایا، لیکن اب بلوائیں گے کیسا؟ آسان نہیں تھا۔ تھکا ہوا مجموعہ حج کر کے جا رہا، اب آگے بڑھ گیا پھر پلٹ کے آنا گئی اور سب اونٹ پہ گھوڑوں پہ اس طرح جائے تو اللہ کے رسول نے جناب سلمان اور ابو ذر سے کہا کہ یہ کہہ کر پکارا حیا علی خیر العمل، یا علی خیر العمل، پہلی مرتبہ غدیر میں جو ہم اذان میں آج کہتے ہیں یہ غدیر کا اعلان، یا علی خیر العمل کے خیر عمل کی طرح سب سے بڑا عمل، عمل تو ہے لیکن خیر العمل سپرلیٹو ڈگری کا اس طرح پکارو تو عرب واپس آئے۔ تو سرکار کے حکم پہ جناب سلمان اور ابو ذر ریس آگے بڑھ اسے جو قافلے چلے جا رہے ان کو روکا، روک کے کہا کہ یا علی خیر العمل، یا علی خیر العمل، رسول نے تم کو بلایا۔ سارے مسلمان حیرت میں پڑ گئے، حج ہو گیا اب کیا کون سا خیر العمل، سب پڑھتے، بڑا اہتمام ہے غدیر کا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو مجھے بھی غدیر کا اہتمام، آپ آج کا دن گزر گیا لیکن کوئی بات نہیں، 3 دن تک غدیر کا اہتمام کرو، اپنے بچوں سے بات کرو، بات کرو غدیر۔ اتنی بڑی عید ہے، اس عید میں یہاں تک کہا ہے، آپ امیجن کرو کہ کتنا بڑا دن، ابھی آپ کا دن تو کمپلیٹ ہوا بھی، ابھی اسٹل دیر از اے ٹائم، گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے شاید مغرب، تو آپ یہ دن کے لیے کہا گیا ایک مومن کو کھانا کھلاؤ، ایک مومن کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، کھجور کھلا سکتے، کیا ایک ڈیٹ بھی کھلا رہے، کوئی میٹھا کھلا رہے، کوئی کھانا کھلا رہے، 1,24,000 انبیاء کو، رسولوں کو، نبی آدم سے لے کے خاتم ان کے اپنے دعوت۔ آپ امیجن کرو کہ اگر آج مجھے موقع ملے کہ میں سرکار کی دعوت، صرف سرکار کی دعوت، تو میرے لیے سب سے بڑا آنر، سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑا میرے لیے فائدہ کہ میں اور اللہ کے رسول کو میں دعوت دوں، ان کو اپنے پاس کھانا کھلاؤں، نبی آدم سے لے کے ایک آدمی کو کھانا، ابھی بھی آپ کے پاس دن ہے 3 دن تک کرو، یا کسی ایک غریب کو، کسی ایک مستحق بیک ہوم انڈیا پاکستان میں یا لندن آپ ایک میل کرا، میل نہیں بھی کرا تو کوئی گفٹ دے۔ کہا گیا کہ غدیر میں ایکسچینج آف گفٹس کرنا چاہیے، غدیر میں گفٹس دینا چاہیے، بچوں کو عیدی دینا چاہیے۔ کیوں عیدی دینا چاہیے؟ کہ ان بچوں کو معلوم ہو کہ یہ عید کا دن، اس سے بڑی عیدی جیسے ہم رمضان میں کرتے، رمضان میں ہر بچے کو نیا لباس ملتا، بہت اچھی بات، ماں باپ اپنے بچوں کو نیا لباس ملا، عید الاضحیٰ ہے نیا لباس ملا، نیو ڈریس لا، آپ کے عید کا دن ایک کامن فیکٹر ہے سب کوئی دن ہے، بہت اچھی بات، لیکن غدیر میں کرو، غدیر میں، اگر رمضان میں نہیں کر سکتے تو غدیر میں ضرور، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے 3 دن، تو آپ بچوں کو گفٹس دو، ایکسچینج آف گفٹس کرو، کوئی بھی گفٹ، آپ کینڈیز دیجیے، ٹافیز دیجیے، جو دینا چاہتے ہیں، لیکن غدیر میں ایک دوسرے کو دینا انتہا سے زیادہ بڑا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ تم 1 سال آئندہ غدیر تک کھاؤ گے، تمہارے رزق میں اتنی برکت ہے اگر تم نے غدیر میں۔ غدیر ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی غدیر، ہم غدیری ہیں، ہم کوئی اور نہیں، تو غدیر کو اس زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو۔ یہاں پہ 8ویں امام کا، امام علی رضا غریب الغرباء کا ایک ارشاد آپ کو بتا کہ غدیر کیا ہے، محرم کیا ہے۔ مولا کی زندگی کا ایک اصول تھا
کہ جب بھی مولا کے پاس خود میں یا خراسان میں جب مولا تو جب بھی کوئی پوئٹ کوئی شاعر آتا تھا امام کے پاس امام سے ملنے کے لیے تو مولا اس سے کہتے تھے کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا کہ مولا میں بغیر قصیدہ یا مرثیہ لکھے بغیر میں آپ کے پاس کیسے آ سکتا؟ بس یہ سنتے مولا فوراً غلاموں کو کہتے کہ مجلس کا پردہ لگایا جاتا، سیدانیاں پردے کے پیچھے آتے، مولا خود نیچے فرش اعظم پہ بیٹھے اور ذاکر کو منبر پہ بیٹھے اور بولتے کہ آپ تو مرثیہ سنا مجلس مولا حسین کا ذکر کرو۔ جب کوئی آیا انہیں ایام اعزاز رہو یا نہ رہو، یہ بھی ہمارے پاس ایک سنت، کبھی بھی مجلس حسین کر سکتے، ایک سنت امام، تو رہو یا نہ رہو امام مجلس کا اہتمام۔ تو لوگوں نے امام سے اعتراض مولا سے کہا غریب الغربا سے کہ یا مولا آج کوئی غم کا دن نہیں ہے اور آپ جب کوئی شاعر آتا مجلس کرتے۔ اب امام کا جملہ سنو، میری بات وضاحت ہے۔ امام نے کہا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، ہم عاشورے کو بھلانے نہیں دیں۔ اب اتنی مجلسیں کریں کہ تم لوگ عاشورے کو حسین کی شہادت کو تم نے غدیر کو بھلا دیا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ اگر لوگوں نے بھلایا تو آپ اور ہم نے بھی وہی کریں، زیادہ سے زیادہ غدیر کو سیلیبریٹ کرو، اتنا بڑا سیلیبریشن ہونا چاہیے 3 دن تک۔ آج تو 18 ذریعہ ہو گئے آپ کے انڈیا میں، تو کل 18 19 20 3 دن تک جشن کرو۔ جب میں یہ نہیں بولا کہ 100 آدمی کو بلا، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو کرو کہ پتا چلے کہ عید غدیر کا سیلیبریشن۔ تو بچوں کو بتاؤ، جنریشن بعد جنریشن اگر غدیر اسٹرانگ ہو گئے۔ اور آپ کے بعد میں کلیئر کر کہ واقع غدیر جو ہوا، واقع غدیر کا صرف یہ شیعہ روایتیں نہیں، 18 یا 27 اہل سنت کی بڑی کتابیں اس میں واقع غدیر کہ یہ واقعہ، لیکن مسلمانوں نے غدیر کو بھلا دے، کمپلیٹ بھلا دے۔ اس لیے کہ اگر غدیر یاد آتا تو پھر ان کو خلافت چھوڑنا، تو غدیر کو بھلاؤ کہ یہ مسئلہ ہی حل، کہ مولا کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا۔ اور دیکھیے مولا کو ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مولا کو بلا فصل ماننا ہے، رسول کے بعد کوئی اور نہیں ہے، صرف میرا یہ ایکسپٹ بلا فصل امام علی کو مان۔ تو اور لوگ جمع ہو، پیچھے جو آگے جو تھے وہ لوگ پیچھے ہے، جو پیچھے تھے ان کا رسول نے انتظار کرتے رہے۔ اور جب سب جمع ہو خون کے میدان، خون ایک ویل تھی، ایک کنواں تھا وہاں، اس کا نام خون، یہاں پہ یہ واقعہ۔ اچھا آج بھی اس کی نشانی باقی۔ جب آپ خانے کعبہ جاتے ہیں، اگر آپ مدینہ منورہ سے احرام باندھتے ہیں تو آپ مسجد شجرہ سے سارے شیعہ سنی سب مسجد شجرہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام پہن کے اور اس کے بعد خانے کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ حبیب جانا تو خانے کعبہ کے 4 چیک پوسٹ، میں اپنی زبان میں بہت 4 جگہ سے لوگ آتے، طائف سے آتے ان کی میقات الگ ہے، یمن سے آ رہے تو ان کی میقات، جدہ سے کوئی آ رہا آج جدہ ایئرپورٹ سے اتر کے اگر آپ خانے کعبہ جانا چاہتے ہیں عمرے کے تو احرام کعبہ نہیں گئے، اب مسجد شجرہ نہیں جاتے، وہ دور ایک جگہ ہے جوفا 150 کلومیٹر کے قریب جدہ ایئرپورٹ 150 یا 200، وہ ہے میدان غدیر۔ اللہ نے اس میدان کو باقی رکھا، میں خود جا چکا، میں نے وہاں سے احرام مان کے میں نے عمرہ کیا۔ جدہ والوں کے لیے جوفا سب سے قریب میقات، تو وہاں سے لوگ حج کیا۔ تو وہ جو جگہ تھی اس وقت جوفا میں نام نہیں تھا، اس وقت خمنا وہ اس لیے نام تھا کہ کنواں ہے، ایک ویل تھی، تو اس کنویں سے یہ مشہور ہوا یہ میدان، وہاں پہ روکا، اس قافلے کو روکا گیا۔ آلموسٹ 80,000 سے 1,30,000 تک ہوئے جو حاجی تھے، پہلا حج، اور اللہ کے رسول سرکار کا آخری ہے، اس لیے کہ سرکار نے کہہ دیا یہ میرا آخری ہے، اب اس کے بعد میں بہت جلدی اللہ کی بارگاہ میں چلوں۔ تو ہر آدمی آ تو پوری دنیا سے جہاں جہاں مسلمان تھے ہر جگہ کے لوگ سب جمع، اور جمع ہو کر جب حج کر کے واپس ہو گئے، ایسا نہیں کہ خانے کعبہ سے کوئی دوسرے راستے پہ چلے، سب کو وہاں آنا تھا، وہیں سے راستے بن، اسی لیے وہاں پہ کہ ہر آدمی تک یہ پیغام پہنچے۔ دیکھیے یہ ایک ایک جملہ میرا ایک ایک مجلس میں آپ کو صرف ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں آپ کو بتا کہ ہر آدمی تک پیغام پہنچے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم بھی اس پیغام کو آپ اپنے واٹس ایپ کے اوپر، اپنے فیس بک کے اوپر، اپنے انسٹاگرام کے اوپر غدیر کے میسیجز اتنا پھیلا کہ کم از کم کچھ تو کرو۔ میں یوتھ کو بتا کہ تم اپنے انسٹاگرام کے اوپر، اپنے فیس بک کے اوپر، اگر آج تمہارا انسٹاگرام کھلا اور لوگ دیکھیں تو کم از کم معلوم ہو کہ واٹ از غدیر، ایک چھوٹا سا غدیر کے بارے میں لکھو اور انسٹاگرام پہ ڈالو، فیس بک پہ ڈالو، کیوں؟ اس سے پتا چلے گا دوسرے لوگوں کو کہ غدیر ایک چیز۔ میں نے تو یہاں تک کہا تھا مختلف جگہوں پہ کہ چھوٹی جگہ بڑے شہروں میں کہ وہاں پہ نیوز پیپرز میں اسپیس خرید اور اسپیس خرید کے غدیر کے بارے میں، لیکن آج کل نیوز پیپر کون پڑھ؟ اس کے علاوہ بہترین جو اس وقت سسٹم ہے وہ ہمارا پاس ہمارے انڈیا، تو اس میڈیا کے اوپر، اپنے انسٹاگرام کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر غدیر کے بارے میں لکھو اور پیغام پہنچاؤ کہ غدیر ہے کیا، واٹ از غدیر، یہ کہہ کر یہ لنک کرتے ہیں پیچھے غدیر کے بارے میں 1 یا 2 پیراگراف، تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہیں اویئرنیس آئے گی۔ اویئرنیس کا لانا آپ کی ذمہ داری، اس لیے کہ واقع غدیر میں سب سے بڑا میسج یہی تھا کہ سرکار
سرکار نے سب کو بلا کے کہا، سب کو بلا کے کہا، کیا خوبصورت طریقے سے آج تک 80,000 کا بھی مجموعہ 80,000 آج بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے کا پاپولیشن اور اس زمانے 80,000 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور ان کے پاس جا کے سرکار نے ممبر بنوایا۔ یہ بھی ایک پیغام دیا کہ اللہ کا اس بندے کا ذکر ممبر پہ ہو۔ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ صرف ذکر الہی ممبر پہ ہوگا، لیکن غدیر کے میدان میں ممبر مان کے اللہ کے رسول نے یہ سنت بنا دی کہ علی کا ذکر ہوگا تو ممبر پہ۔ کجاؤں کا ممبر بنا، ممبر جب تیار ہو گیا، واقعات کے سامنے میں واقعہ نہیں پڑا، سرکار ممبر پہ ایک اور ریکویسٹ آپ سے کروں، سارے جو بھی سن رہا مجھے چینل کے غدیر کا جو خطبہ ہے، جو سرمن ہے اللہ کے رسول کا، یہ ضرور پڑھیں۔ سرمن آف یوم غدیر، سرمن آف، ہم 1000 چیزیں پڑھتے ہیں، غدیر کا سرمن اللہ کے رسول کا ہر سرمن ایکسٹراordinary، ہر خطبہ ان کا ایکسٹراordinary، لیکن غدیر کا خطبہ ضرور پڑھو۔ اس میں سرکار نے پہلے دن سے آخری دن تک کے سارے وہ سنا کیا اتنا بولا کہ تم لوگ جہالتوں میں تھے، ساری وہ چیزیں اسلام کی 23 برس کی تبلیغ کو ایک خطبے میں لا کر غدیر کا خطبہ انٹرنیٹ کے اوپر اپنی لینگویج میں پڑھو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو زبان ہو، ایکسٹراordinary خطبہ ہے۔ آپ کا ویژن بولا ہے، اللہ کے رسول نے ممبر پہ جا کے سارے مسلمانوں کو ایڈریس کیا، 80,000 سے 1,20,000 ایڈریس کر کے ساری باتیں بتانے کے بعد پوچھا کہ کیا میں تم سے زیادہ قدرت اور طاقت رکھتا ہوں تمہارے نفسوں میں؟ آپ امیجن کرو کہ 80,000 کا مجموعہ ایک ساتھ پکار کے بولتا ہے خالق بتا، بے شک ہمارے اوپر آپ کو قدرت، ہر چیز، ہماری ہر چیز کچھ نہیں ہے، قدرت آپ، طاقت آپ کو ہے۔ جب سب نے کہا خالق بتا، اس وقت میرا مولا بھی بیٹھے سامنے، میرے مولا کو ممبر کے قریب جب میرا اب میری طرف اٹھایا، کیسے ایسا پیچھے سے نہیں بلکہ مولا آئے سرکار ممبر پہ، مولا کا چہرہ مجمع کی طرف، مولا کا چہرہ مجمع کی طرف، اور پیچھے سے کیا ضرورت تھی اٹھانے کی؟ وہیں کھڑے بول نہیں سکتے تھے کہ من کو مولا فاضل مولا بھائی جس کا مولا علی اس کا مولا، اٹھا کے بتایا۔ یہ بھی ایک پیغام کہ علی کا نام بتایا کہ دیکھو یہ علی کوئی اور نہیں، یہ علی کو پہچان، پیچھے سے اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپا۔ یہ بھی ایک میسج تھا کہ اب میں چھپ جاؤں گا کچھ دنوں کے بعد، یہ علی نے اتنا بلند کر دیا۔ اس کے بعد پورے مجمع کو بتا، پورے مجمع کو بتایا، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ سب نے کہا علی۔ آپ امیجن کرو 80,000 کے لوگوں نے ایک ساتھ کہا علی 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 علی، نعرے حیدری وہاں کر لو گیا علی کے میدان کر کے اٹھا۔ اب کا من کنتو مولا ہو فہذا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا، من کنتو مولا ہو فہذا، میں لفظ فہ پلیز غور سے، لفظ فہ بیچ، من کنتو مولا ہو فہذا، جب بھی کسی سینٹنس میں عربی کے غور سے، عربک کے جو بھی سینٹنس، اس سینٹنس کے بیچ میں اگر فہ آ گیا تو مل جائے، آگے کا پیچھے کا، پھر کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ جیسا کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا ہے فوراً، کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا ہے فوراً، اسی طرح یہاں بھی اللہ کے رسول نے ساری دیواروں کو توڑا، ساری دیوار، اور کہا کہ من کو تو مولا ہو فہذا علی، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا، فوراً، یعنی کہ ایک دو کے بعد نہیں، فوراً، فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں فہذا علی بھی ٹھیک ہے۔ جب یہ کہا تو پورا مجمع میں سکتا، اور کہا کہ میں جا رہا میرے باپ میرا، اور فوراً خیمے میں بٹھایا سلمان اور ابو ذر اور بھی سب، یہ لوگ ایک خیمے کو نصب کیا، اور سارے مجمع سے کہا، سارے مجمع، علی جا کے بیٹھ کے اس کے بعد وہ دعا، مولا کے لیے دعا کی کہ یعنی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، جس نے علی کی مدد کی اس نے میری مدد کی، دعا کرا۔ خیمے میں بیٹھنے کے بعد سارے مسلمانوں کو پہلا حکم ہے، دوسرا پہلے مولا فاضل مولا کا حکم، پھر دوسرا حکم غدیر میں کہ جاؤ علی کو مبارکباد، علی کو مبارکباد، جاؤ علی کو مبارکباد۔ دیکھیے مبارکباد کتنی غدیر میں ایک دوسرے کو ایکسچینج آف گریٹنگز، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ مولا کو دی گئی رسول کے حکم کے اوپر کہا کہ جاؤ علی کو مبارکباد، لٹرلی لائن بنا کر، کیو بنا کر ایک ایک مسلمان آگے بڑھے، عورتوں کو بھی، اور عورتیں جو بیٹھ کرتے تھے وہ پانی کے اوپر، اور مسلمان گئے اور علی کے ہاتھ میں سارے کے سارے جا کے بیٹھ، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے کہ کجاوے سب 3 دن تک یہ کام ہوتا، لوگ آتے تھے مولا کو مبارکباد، اسی کے لیے ایک بڑا مشہور جملہ ہے دشمن اہل بیت کا ہے، میں نام نہیں لیتا، میں کہہ دیا دشمن اہل بیت سب سے بڑا دشمن، اس نے آ کے یہی تو کہا تھا کہ بکری علی مبارک ہو کہ تم مولا کا 3 دن تک ہوتا، تو ہم بھی 3 دن تک یہ عید کو سیلیبریٹ جتنا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، سیلیبریشن میں یہ نہیں بولا کہ آپ پورے ہزاروں پاؤنڈ خرچ جتنا کر سکتے، لیکن کرو کہ غدیر کو اتنے گرینڈ اس میں سیلیبریٹ، اتنا گرینڈ، یہ نہیں کہ بس ایک جشن میں چلے گئے کافی، جب تک لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں غدیر میں، غدیر کو کا ذکر کر۔ اب میں آپ کو وہ عمل دے کہ جو غدیر کے دن کا عمل ہے اور اتنا آزمایا ہو، ہمارے علماء، ہمارے
علماء یہ کہتے کہ اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے تو کبھی اس کا زوال نہیں ہے، زوال نہیں ہے، ڈاؤن فال نہیں، کون سی کل اور آج. اب بیٹھے گئے آپ کے پاس، یہ تو سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق من کنتو مولا ہو فہذا اليوم، بے حق من کنتو مولا ہو فہذا اليوم، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم. یہ اگر کوئی پڑھے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع سمپل ہے. آپ یہ پڑھیے جتنی ہو سکے اپنی دعا سے، اور یہ نیت کر لو کہ میں روز اس کی ایک تسبیح، اگر روز ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے 10 دفعہ 9 مرتبہ پڑھو، 18 مرتبہ، لیکن کیا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق من کنتو مولا ہو فہذا اليوم، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دین. دوستو یہ وہ تسبیح ہے کہ تمہاری کوئی حاجت، کوئی پریشانی قدیر کے ان کلمات کے صدقے میں وہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ اللہ، اور یہ جملہ اللہ کے رسول کی حدیث من کنتو مولا، ان کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے من کنتو مولا. اس کے بعد الیوم، یہ قرآن کی وہ آیت، یہ پڑھنے کے بعد لوگ جتنا ہو سکے یہ پڑھو. لوگ آ کے مبارکباد دیتے رہے، اور جیسے ہی اعلان ولایت ہوا، جیسے ہی مولا کو ہاتھوں میں بلند کیا، فوراً جبرائیل نے آ کے وہ مشہور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، کہ اللہ نے کہا کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. جو اسلام نبی آدم سے چلا تھا، جو جناب آدم نے، جو پہلے انسان، پہلے نبی جنہوں نے پیغام لایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نبی آدم سے ہوتا ہوا، مختلف نبیوں سے ہوتا ہوا 1,24,000 نبی جب سرکار کے اوپر آیا تو سرکار کا بھی اعلان یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سرکار نے بھی یہی اعلان کیا تھا. جو 1,24,000 نبیوں کا پیغام تھا وہ آج کمپلیٹ. اللہ کہہ رہا کہ آج ہم نے اسلام کو کمپلیٹ کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج 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 دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. دین کس پہ کمپلیٹ ہوا؟ ولایت امیر المومنین کے اعلان کو، علی کی ولایت کے اعلان کے اوپر دین کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وہ اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. ساری نعمتیں جو اللہ کے پاس سے آنے والی وہ تمام ہو گئی. اس کے بعد کہا رضیت لکم اسلام دینا، کہ آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. آپ سوچو اللہ اگر راضی ہو جائے اس کا نام غنی، اللہ اگر کسی عمل سے راضی ہو جائے کمپلیٹ ہے. تو بس یہ آیت آئی، آیت آنے کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ دین مکمل ہو گیا. سجدہ شکر میں گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا پورا پیغام کمپلیٹ ہو گیا، میں اور تو ہم سے راضی ہو گیا. تو دوستو یہ تو بہت شارٹ کر کے میں اسکیچ پیش کیا غنی کا، اس لیے کہ یہاں پہ وقت محدود ہوتا ہے، محدود وقت میں آپ کو بولنا تھا. تو جو پیغامات میں نے دیے اس پیغامات پہ کوشش کرو عمل کرنے کی. غدیر یو ہیو ٹو سیلیبریٹ ان اے گرینڈ وے، ان اے گرینڈ وے. سب سے بڑی عید آئی، ہر عید چھوٹی ہے یا غدیر سب سے عید اکبر، جس کا عید الاکبر ہے، یہ ہماری پہچان ہے. بس دوستو غدیر کو اپنے بچوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، بچوں کو سکھا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا ہو فہذا، من کنتو مولا ہو فہذا، اس کی تدبیر من کنتو مولا ہو فہذا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پڑھنے کے بعد آپ دیکھنا، اس کے بعد دعا مانگو، اس کے بعد اپنی حاجت کا حکم، پھر دیکھو کہ غدیر کے ان کلمات سے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا سے کیسی تمہاری دعائیں قبول ہوگی، کیسی تمہاری پریشانیاں دور ہوگی. امتحان تو آتا، امتحان آئے گا لیکن جائے گا بھی مولا ہی کی ولایت کے ساتھ. تو ولایت امیر المومنین کا اعلان غدیر میں ہوا. اینڈ وی آر سو پراؤڈ، ہم سو پراؤڈلی کہتے اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا. اللہ جن کے ماں باپ زندہ رہے سلامت رہے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اس لیے کہ آج ولایت امیر المومنین اگر ہمارے دلوں میں آئی ہے تو ہماری ماں کی طرف سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے باپ کی طرف سے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اس لیے کہ انہوں نے حلال کھلایا تو آج ولایت امیر المومنین آئی. آج شب جمعہ ہے، ہماری ہر شب جمعہ کی مجلسیں اس سارے ثواب کی ہوتی. آج لاکھوں ہزاروں لاکھوں ملینز لوگ جو دنیا سے چلے گئے مولا کے چاہنے والے، آج وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. تو آپ خالی 5 مرتبہ یا 9 مرتبہ بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر سلوات پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے بخشو، مرحومین کو اس کا ثواب پہنچو. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے، اس لیے کہ اگر آج تم عید غدیر منا رہے یا عید غدیر میں بیٹھ کے میرا جشن سن رہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے ماں باپ کی طرف سے. اگر مر گئے ہیں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کے درجات کی بلندی بالخصوص ہمارے ماں باپ کی. اب وہ جشن غدیر کی قبولیت کے لیے جشن کی 3 مرتبہ جب بھی آپ بیٹھے ہوئے
بیٹھ کر 3 مرتبہ آواز بلند سلام پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس دوستو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دوستو.